تو جب بات آ ہی گئی تو یہ مسئلہ بھی سنتے چلے۔ ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، کہ تم اپنے صفوں کو سیدھی کرو، فإنی اراکم من وراء ظہری، اس لیے کہ میں تمہیں اپنے پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ تو پھر صحابہ فرماتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يَلْزَقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا لیتا، چپکا لیتا، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے پیر کو اپنے ساتھی کے پیر سے ملا لیتا، یا پھر کہہ لیجیے چپکا لیتا۔ یہ روایت بخاری شریف میں ہے صفحہ 100 پر۔ تو اس سے بعض لوگوں کو دھوکہ یہ لگا کہ پیر سے پیر کو ملانا یہ ضروری ہے، اگر پیر سے پیر نہیں ملایا تو گویا نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہاں تک بعض لوگ غلو کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو جب ہم اس روایت کی تشریح دیکھتے ہیں، اس روایت کی توضیح دیکھتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ بات ایسا نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک مشہور محدث فقیہ ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، صحیح بخاری کی شرح فتح الباری انہوں نے لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں، سنیے، قولہ باب الزاق المنکب بالمنکب والقدم بالقدم فی الصف، کہ کندھے کو کندھے سے ملانا اور قدم کو قدم سے ملانا صف میں، المراد بذالک المبالغۃ فی تعدیل الصف وسد خللہ، کہ اس حدیث سے مراد صفوں کو سیدھا کرنے میں اور خالی جگہوں کو پر کرنے میں مبالغہ مراد ہے، یعنی راوی میں یہاں مبالغے سے کام لیا ہے تاکہ صفیں سیدھی ہو اور خالی جگہ پر ہو سکے، اس لیے انہوں نے راوی نے مبالغے کے طور پر فرمایا ہے، ورنہ کہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ایسا نہیں ہے، کہیں پر آپ نہیں دکھا سکتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ تم پیروں سے پیروں کو ملاؤ، تم کندھے سے کندھا ملاؤ، یہ آپ نے کہیں بھی نہیں فرمایا۔ ہاں، یہ بات آپ نے ضرور فرمائی ہے کہ صفوں کو سیدھی کیا کرو، اس لیے کہ صفیں سیدھی کرنا نماز کے خوبصورتیوں میں سے ہے، نماز کی خوبصورتیوں میں سے ہے، یہ آپ نے فرمایا۔ جہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہے، جہاں پر بھی حدیث سے آپ نے پڑھی ہے، آپ کہیں بھی نہیں دکھا سکتے کہ آپ نے یوں فرمایا ہو کہ پیروں سے پیروں کو ملاؤ۔ آپ کا مقصد صرف یہ تھا کہ بس صفیں درست ہو، آدمی دوسرے آدمی کے برابر ہو جائے، آگے پیچھے نہ ہو، کیونکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے دوران صفوں میں گزرتے اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے تھے، کہیں آگے پیچھے تو نہیں ہے۔ تو جب چلو آگے چلتے ہیں، حضرت انس کی یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، جب ہم اسی روایت کو مکمل طور پر دیکھتے ہیں تو اس روایت کو ابو داؤد میں حضرت نعمان ابن بشیر نقل کرتے ہیں، وہ نقل کرتے ہیں، دیکھیے، اقیموا صفوفکم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جانب متوجہ ہو کر فرماتے ہیں اقیموا صفوفکم، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اپنے صفوں کو سیدھی کرو، واللہ لتقیمن صفوفکم ولا یخالفن اللہ بین قلوبکم کہ اللہ تعالی، خدا کی قسم، یا تو تم اپنے صفوں کو سیدھی کرو یا اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو پھیر دیں گے۔ پھر فرماتے ہیں قال، حضرت نعمان فرماتے ہیں فرأیت الرجل، تو میں ہر شخص کو دیکھتا، یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، کہ ہر ساتھی اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا لیتا، ورکبتہ برکبت صاحبہ، اور اپنے گھٹنے کو اپنے ساتھی کے گھٹنے سے ملا لیتا، وکعبہ بکعبہ، اور اپنے ٹخنے کو اپنے ساتھی کے ٹخنے سے ملا لیتا۔ تو دیکھیے اس حدیث میں 3 ٹکڑے ہیں، ایک ٹکڑا ہے کندھے سے کندھا ملانے کا، ایک ٹکڑا ہے گھٹنے سے گھٹنا ملانے کا، ایک ٹکڑا ہے ٹخنے سے ٹخنا ملانے کا۔ اب اگر ان تینوں ٹکڑوں کو آپ یکجا کریں گے، اور میں یوں نہیں کہتا
میں آپ کو دلیل دوں گا, آپ بالمشاہدہ آپ دلیل کا چیک کر لیجئے, آپ دلیل کو پرکھ لیجئے. وہ اس طرح کہ آپ 3 یا 4 آدمی مل کر کھڑے ہو جائیں, پھر حدیث کے ان تینوں ٹکڑوں پر عمل کر کے ہمیں دکھائیں. بالکل آپ مل کر کھڑے ہوں, مل کر کھڑے ہونے کے بعد آپ کندھے کو کندھے سے ملائیں, گھٹنے کو گھٹنے سے ملائیں, پھر ٹخنے کو ٹخنے سے ملائیں. اس کے بعد آپ ایک رکعت بھی آپ پڑھ کر ہمیں دکھا دیجئے تو ہم مان لیں گے. اگر آپ کا اپنا دل صاف ہے, آپ کا دل اگر صاف ہے, آپ نے اپنے دل کو صاف کر کے اس حدیث پر غور کیا, اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی, تو یقیناً انشاءاللہ تعالی آپ ضرور سمجھیں گے. حدیث میں 3 ٹکڑا ہے. میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ تم یہ ملاؤ یا یہ ملاؤ. آپ نے کہیں نہیں فرمایا, آپ نے صرف صفوں کو سیدھا کرنے کا حکم فرمایا ہے. پھر صحابہ نے اپنے طور پر سمجھا ہے, پھر صحابہ کا جتنے بھی عمل ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. پھر اپنے طور پر صحابہ نے جس طرح سمجھا ہے انہوں نے اس طرح عمل کیا ہے. ورنہ صفوں کو سیدھا کرنے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں ہیں. آپ نے صحیح بخاری میں فرمایا اقیموا الصف فی الصلاۃ فإن اقامۃ من حسن الصلاۃ, صفوں کو سیدھی کیا کرو, اس لیے کہ صفیں سیدھی کرنا نماز کی خوبصورتیوں میں سے ہے. پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور جگہ فرمایا سووا صفوفکم, اپنی صفوں کو برابر کرو, اس لیے کہ صفوں کو برابر کرنا یہ نماز کی تکمیل ہوتی ہے, اس سے نماز کی تکمیل ہوتی ہے. ایک جگہ اور فرمایا ان من تمام الصلاۃ اقامت الصف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے یعنی صفوں کو سیدھا کرنے کے تعلق سے تو بکثرت آئی ہے, لیکن یہ جو ہم نے آج سمجھا ہے, جدھر آقا کی حدیثیں بکثرت وارد ہوئی ہے, آج اس تعلق سے لوگ بہت ہی غفلت کرتے ہیں, بہت ہی کوتاہی کرتے ہیں. پہلی بات تو صفیں سیدھی نہیں کرتے. جو حدیث ہمیں حکم کر رہا ہے, جس بات کو ماننے کے لیے حدیث ہمیں آمادہ کر رہا ہے, ہم اس پر عمل نہ کر کے ہم ایک ایسے مسئلے پر ہم جھگڑتے ہیں, ایک ایسے مسئلے پر ہم جھگڑتے رہتے ہیں کہ جو مسئلہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی, جس مسئلے پر ہمیں صرف جھگڑا ہی نصیب ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ورنہ آپ دیکھ لیجئے صفوں کو سیدھا کرنے کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم اور نکتہ چین بات وہ یہ ہے کہ حدیث میں جو صحابی کا جو قول آیا ہے کہ اپنے ٹخنے سے ساتھی کے ٹخنے سے ملا لیتا, چلو مان لیتے ایک لمحے کے لیے کہ ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا, تو ٹخنے سے ٹخنا جو برابر کریں گے آپ, ٹخنے سے ٹخنے کو جو آپ برابر کریں گے تو وہ جو پیر کا جو پیچھے کا حصہ ہے وہ آپ کا برابر ہوگا, ایک سیدھ میں ہوگا. کیوں ایسا بہت ہوتا ہے, کسی کا پیر بہت زیادہ لمبا ہوتا ہے, کسی کا پیر بہت زیادہ ناٹا ہوتا ہے, چھوٹا ہوتا ہے, اس لیے آپ پیر کے اگلے حصے کو آپ برابر نہیں کر سکتے. یہ جو آج ایک رواج چلا ہے کہ ایک کانی انگلی سے انگلی کو ملاتے ہیں, اس سے پیچھے کا حصہ جو ہے وہ برابر نہیں ہو پاتا. ورنہ ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے گا, کوشش کر کے دیکھ لیجیے گا اگر کہیں آپ ہو تو پیچھے کا حصہ برابر نہیں ہو پاتا, جو کہ حدیث کے خلاف جاتا ہے. تو اسی لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ ٹخنے سے ٹخنا ملا سکے تو ملائے, ورنہ تو صرف ایک سیدھ میں, ایک برابر میں ٹخنے, ایک ساتھی کے ٹخنے سے اپنے ساتھی کو بالکل برابر میں کر لیجئے, تو پھر حدیث پر عمل ہو سکے گا. ٹخنے سے ٹخنا برابر کر لیجئے اور گھٹنے سے گھٹنا برابر کر لیجئے اور کندھے سے کندھا برابر کر لیجئے, اور اگر آپ ملا سکے تو اور اچھی بات ہے. جو میں نے حدیث پیش کی تھی ابو داؤد کی, اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے صاحب بذل المجہود یہ فرماتے ہیں کہ لعل المراد بالالزاق المحاذات, شاید الزاق سے مراد محاذات ہو, یعنی چپکانے سے مراد محاذات یعنی برابری, یہ برابری. تو امید ہے اگر آپ دل صاف کر کے اگر آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس مسئلے میں انشاءاللہ جو میں نے حدیث پیش کی ہے وہ آپ کو یقیناً فائدہ مند ہوگی, یقیناً آپ کو فائدہ دے گی. اگر آپ بشرطے کہ آپ کا دل صاف ہو, آپ
اپنے دل کے کچرے کو صاف کر کے اگر میری بات پر دھیان دیں گے تو یقیناً آپ کو تسلی بخش جواب مل سکے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.